بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، گزشتہ باب میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے ایک معزز گھر میں جگہ عطا فرمائی۔ غلام بن کر آنے والے اس مبارک نوجوان نے اپنے پاکیزہ کردار، اعلیٰ اخلاق، دیانتداری اور تقوی سے ہر دل میں اپنی عزت پیدا کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم اور حکمت عطا فرمائی اور ہر دن ان کی شخصیت پہلے سے زیادہ نکھرتی چلی گئی۔ لیکن ناظرین، اللہ تعالیٰ جب اپنے برگزیدہ بندوں کو بلند ترین مقام عطا فرمانا چاہتا ہے تو ان کی آزمائش بھی عام لوگوں سے کہیں زیادہ سخت ہوتی ہے۔ کبھی غربت کے ذریعے، کبھی جدائی کے ذریعے، کبھی قید کے ذریعے اور کبھی نفس کی خواہشات کے ذریعے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا اب وہ مرحلہ شروع ہونے والا تھا جسے قرآن کریم نے قیامت تک اہل ایمان کے لیے عفت، تقوی اور اللہ تعالیٰ کے خوف کی سب سے روشن مثال بنا دیا۔ ہماری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس ایمان افروز باب کو آخر تک ضرور سنیے، کیونکہ اس کا ہر لمحہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے نفس پر قابو پانے والا انسان کبھی خسارے میں نہیں رہتا۔ آئیے ادب و احترام کے ساتھ اس مبارک داستان کا اگلا باب شروع کرتے ہیں۔ عزیز مصر کے گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام کئی برس سے مقیم تھے۔ آپ اپنی ذمہ داریاں نہایت دیانتداری سے ادا کرتے، ہر شخص کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے اور ہر حال میں اپنے رب کو یاد رکھتے۔ گھر کے افراد بھی آپ کے کردار سے متاثر تھے، لیکن انہی دنوں ایک ایسی آزمائش آہستہ آہستہ جنم لے رہی تھی جس کا اندازہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ تھا۔ عزیز مصر کی اہلیہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن اور پاکیزہ شخصیت سے متاثر ہو چکی تھی۔ ابتدا میں یہ صرف ایک کیفیت تھی، مگر شیطان نے اسے آہستہ آہستہ گمراہی کی طرف دھکیل دیا۔ جب دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جائے تو شیطان معمولی خیال کو بھی بڑے فتنے میں بدل دیتا ہے۔ ایک دن ایسا آیا جب گھر میں خاموشی تھی۔ مناسب موقع دیکھ کر اس نے دروازے بند کر دیے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا۔ یہ لمحہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا نہایت نازک امتحان تھا۔ نہ کوئی انسان دیکھ رہا تھا، نہ کوئی دنیاوی عدالت موجود تھی، لیکن ایک ہستی ضرور دیکھ رہی تھی اور وہ رب العالمین تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کسی لمحے کی تاخیر کے بغیر فرمایا، معاذ اللہ، یعنی میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ دو الفاظ قیامت تک ہر مومن کے لیے ایک سبق بن گئے۔ جب گناہ سامنے ہو، خواہشات ابھر رہی ہوں اور راستہ آسان دکھائی دے، تب بندہ مومن کی پہلی پکار یہی ہوتی ہے کہ میں اپنے رب کی پناہ چاہتا ہوں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے مالک نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے اور بے شک ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ ناظرین ذرا غور کیجئے، حضرت یوسف علیہ السلام نے صرف اپنے رب کا حق ہی یاد نہیں رکھا، بلکہ اس شخص کے احسان کو بھی یاد رکھا جس نے انہیں عزت کے ساتھ اپنے گھر میں جگہ دی تھی۔ یہی ایمان کی خوبصورتی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا حق بھی ادا کرے اور بندوں کے احسان کا بھی خیال رکھے۔ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ نبی کو ہر برائی اور بے حیائی سے محفوظ رکھا، کیونکہ وہ اللہ کے مخلص بندوں میں سے تھے۔ یہاں ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ گناہ سے بچنے کی اصل طاقت انسان کی اپنی قوت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ جو بندہ اپنے رب سے سچا تعلق قائم کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فوراً وہاں سے نکلنے کے لیے دروازے کی طرف بڑھے۔ ان کی پوری کوشش یہی تھی کہ فتنے کی جگہ سے جلد از جلد دور ہو جائیں۔ یہی شریعت کا اصول بھی ہے کہ انسان گناہ کے قریب رہ کر اپنی طاقت آزمانے کی بجائے اس سے دوری اختیار کرے۔ لیکن آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ آگے وہ لمحہ آنے والا تھا جب ایک پھٹی ہوئی قمیض حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کی گواہی دے گی۔ سچ اور جھوٹ سب کے سامنے واضح ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ نبی کی عزت کی حفاظت ایسی شان سے فرمائے گا کہ یہ واقعہ قیامت تک قرآن کریم میں محفوظ رہے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پوری قوت کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھے تاکہ اس آزمائش کی جگہ سے نکل جائیں۔ ایک سچا مومن گناہ کے قریب ٹھہرنے کی بجائے اس سے دور ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کسی بحث یا تاخیر کے بغیر وہاں سے نکلنے کا راستہ اختیار کیا۔ ادھر عزیز مصر کی اہلیہ بھی جلدی سے ان کے پیچھے بڑھی۔ اسی کشمکش میں اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کو پیچھے سے پکڑ لیا اور قمیض پھٹ گئی۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور سامنے عزیز مصر موجود تھا۔ ایک لمحے کے لیے ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ عزیز مصر کی اہلیہ
اہلیہ نے فوراً اپنی غلطی چھپانے کی کوشش کی اور حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے نہ گھبراہٹ کا اظہار کیا نہ بلند آواز میں اپنی صفائی پیش کی۔ آپ نے نہایت سکون اور سچائی کے ساتھ فرمایا کہ اسی نے مجھے اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے سچ کو ظاہر کرنے کا انتظام فرما دیا۔ خاندان کے ایک سمجھدار شخص نے کہا کہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض سامنے سے پھٹی ہوئی ہے تو الزام درست ہو سکتا ہے، لیکن اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور الزام لگانے والی جھوٹ بول رہی ہے۔ جب قمیض دیکھی گئی تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی اور اس طرح سچ سب کے سامنے آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی پاک دامنی اور بے گناہی کو ایک ایسی دلیل سے ظاہر فرمایا جسے کوئی جھٹلا نہ سکا۔ عزیز مصر نے حقیقت کو سمجھ لیا۔ اس نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ یہ تمہاری چال ہے اور تم اپنی غلطی پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ اس معاملے کو نظر انداز کر دیں، لیکن ناظرین، آزمائش کا یہ مرحلہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ اس واقعہ کی خبر آہستہ آہستہ پورے شہر میں پھیل گئی۔ مصر کی عورتیں آپس میں باتیں کرنے لگیں کہ عزیز مصر کی اہلیہ اپنے ہی گھر میں رہنے والے نوجوان پر اس قدر مائل ہو گئی ہے کہ اب اس کا چرچا پورے شہر میں ہونے لگا ہے۔ جب یہ باتیں اس کے کانوں تک پہنچیں تو اس نے سوچا کہ لوگ میری بات کو سمجھے بغیر مجھے ملامت کر رہے ہیں۔ اس نے ان تمام عورتوں کو اپنے گھر دعوت دی۔ ان کے لیے بہترین نشست کا انتظام کیا گیا اور ہر ایک کے ہاتھ میں پھل اور چھری دے دی گئی۔ پھر اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ وہ ان کے سامنے تشریف لائیں۔ جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام ان عورتوں کے سامنے آئے تو وہ سب حیرت میں ڈوب گئیں۔ قرآن کریم بیان کرتا ہے کہ وہ آپ کے حسن کو دیکھ کر اس قدر ششدر رہ گئیں کہ بے خیالی میں اپنے ہاتھ ہی کاٹ بیٹھیں اور بے اختیار کہنے لگیں، سبحان اللہ، یہ کوئی عام انسان نہیں ہو سکتا، یہ تو ایک نہایت معزز ہستی ہے۔ محترم ناظرین، یہاں قرآن کریم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا ذکر ضرور کیا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ان کے تقوی اور پاک دامنی کو عظمت عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اصل فضیلت حسن کی نہیں بلکہ تقوی کی ہے۔ عزیز مصر کی اہلیہ نے ان عورتوں سے کہا کہ یہی وہ نوجوان ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھیں۔ میں نے اسے اپنی طرف مائل کرنا چاہا، لیکن اس نے اپنے رب کے خوف کی وجہ سے انکار کر دیا۔ یہ الفاظ حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت کی گواہی تھے۔ دشمن بھی ان کی پاک دامنی کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے، لیکن شیطان نے ابھی بھی ہار نہیں مانی۔ عزیز مصر کی اہلیہ نے دھمکی دی کہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام اس کی بات نہ مانیں گے تو انہیں قید میں ڈال دیا جائے گا اور ذلیل کیا جائے گا۔ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک ایسی دعا فرمائی جو قیامت تک اہل ایمان کے لیے روشنی کا مینار بن گئی۔ آپ نے عرض کیا، اے میرے رب، قید خانہ مجھے اس کام سے زیادہ پسند ہے جس کی طرف یہ لوگ مجھے بلا رہے ہیں، اور اگر تو نے ان کی چال مجھ سے دور نہ فرمائی تو ممکن ہے میں کمزوری دکھا بیٹھوں اور جاہلوں میں شامل ہو جاؤں۔ یہ ایک نبی کی عاجزی تھی، باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پاکیزگی عطا فرمائی تھی، پھر بھی انہوں نے اپنی قوت پر بھروسہ نہیں کیا بلکہ اپنے رب سے مدد مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور انہیں اس فتنے سے محفوظ رکھا۔ لیکن دنیا نے کیا فیصلہ کیا؟ لوگوں نے ایک بے گناہ انسان کو قید میں بھیج دیا۔ بظاہر یہ قید تھی، لیکن حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ کی اگلی حکمت کا آغاز تھا۔ یہی قید خانہ آگے چل کر حضرت یوسف علیہ السلام کے اقتدار اور عزت کا راستہ بننے والا تھا۔ انسان صرف حالات کو دیکھتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ انجام کو جانتا ہے۔ محترم ناظرین، کبھی کبھی زندگی میں ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم حق پر ہوتے ہیں لیکن پھر بھی آزمائش ہمارے حصے میں آتی ہے۔ ایسے وقت میں حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ راضی ہو تو وقتی تکلیف دراصل دائمی عزت کا راستہ بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو کبھی ضائع نہیں فرماتا بلکہ مناسب وقت پر انہیں ایسی عزت عطا فرماتا ہے جسے پوری دنیا دیکھتی ہے۔
محترم ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام کی مبارک زندگی کا یہ باب ہمیں یہ عظیم سبق دیتا ہے کہ ایمان کی اصل پہچان تنہائی میں ہوتی ہے، جب کوئی انسان نہ دیکھ رہا ہو لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہو۔ ایسے وقت میں جو بندہ اپنے رب کی رضا کو اپنی خواہشات پر مقدم رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزت کو گناہ میں نہیں بلکہ تقوی میں تلاش کیا۔ انہوں نے دنیا کی وقتی آسائش کی بجائے اللہ تعالیٰ کی رضا کو اختیار کیا، اور اسی فیصلے نے انہیں رہتی دنیا تک پاک دامنی، صبر، عفت اور اللہ پر کامل بھروسہ کرنے والوں کا امام بنا دیا۔ اگر آج بھی اپنی زندگی میں گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنے کردار کو پاکیزہ رکھیں اور ہر آزمائش میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی وہی راستے کھول دے گا جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے صبر کرنے والے اور اپنے اوپر بھروسہ کرنے والے بندوں کو کبھی ضائع نہیں فرماتا، بلکہ آزمائش کے بعد انہیں عزت عطا فرماتا ہے۔ اور یہی حضرت یوسف علیہ السلام کی مبارک زندگی کا سب سے روشن اور ہمیشہ زندہ رہنے والا پیغام ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے ہمارے پروردگار، جس طرح تو نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ہر آزمائش میں ثابت قدم رکھا، ہمیں بھی ہر گناہ، ہر فتنے اور ہر برائی سے محفوظ فرما۔ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے، ہماری نگاہوں کو پاکیزگی عطا فرما، ہمارے کردار کو ایمان اور تقوی سے مزین فرما۔ جب ہماری خواہشات ہمیں تیری نافرمانی کی طرف بلائیں تو ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح معاذ اللہ کہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں دنیا کی وقتی خواہشات پر اپنی رضا کو مقدم رکھنے والا بنا دے۔ ہمارے والدین، اساتذہ اور تمام اہل ایمان کی مغفرت فرما۔ ہماری زندگی اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، اور قیامت کے دن ہمیں اپنے نیک بندوں اور انبیاء اکرام علیہ السلام کی مبارک رفاقت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی مبارک زندگی کا یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا ہو اور آپ نے اس سے کوئی سبق حاصل کیا ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے اور اسے اپنے دوستوں، اہل خانہ اور عزیز و اقارب کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ انبیاء اکرام علیہ السلام کے مبارک واقعات سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ اگر آپ ابھی تک ہمارے چینل انوار الانبیاء کا حصہ نہیں بنے تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن بھی ضرور دبا دیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی قسط آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ آج کس واقعہ نے آپ کے دل پر کیا اثر چھوڑا اور آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی مبارک زندگی سے کون سا سب سے بڑا سبق سیکھا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔